پتہ ہے معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہو اور صبر کرتے ہو، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ تمہارے قدموں کو انہی ذریعوں کی طرف موڑنے لگتا ہے۔ پھر وہی ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتے ہیں، اور تم آہستہ آہستہ اللہ کے کن کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہو۔ معجزے اچانک سے تھوڑی نہ ہوتے ہیں، معجزوں کے لیے تو تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، اور پھر آزمائشیں ہی تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں کن فرما دیا جاتا ہے اور تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچیں جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، صرف اس امید پر کہ بہار کے دن ضرور آئیں گے۔ اس طرح اپنے پیدا کرنے والے سے امید رکھیں جو ہر چیز پر قادر ہے۔ سنو، مسلسل دعائیں اللہ سے کن کہلوا دیتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت بڑی لاج رکھنے والا، بڑا صحیح ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ بندے کے اٹھے ہوئے دونوں ہاتھوں کی بڑی لاج رکھتا ہے، انہیں خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کے لیے اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ دراز کرتا ہے تو وہ اس سے شرماتا ہے کہ ان کو خالی واپس کر دے۔ سنو، جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے، تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کے بلا چکے ہوتے ہو، اللہ انہی دعاؤں کے ذریعے تمہیں تمہارے برے وقت سے بچا لیتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رد ہو گئی ہیں، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں کن کن طریقوں سے قبول کی گئی ہیں۔ جو اللہ پتھر میں رہنے والی چونٹی کو بھی رزق دیتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز نہیں سکتا؟ جو بے زبان پرندوں کی بھی آواز سن سکتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے دل کی آواز نہیں سن سکتا؟ وہ جس نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہارے تکلیف میں گزرے ہوئے لمحوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ تو تب بھی سنتا ہے جو تم خود کو بھی نہیں سن پاتے۔ وہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تم خود کو ہی نہیں سمجھ پاتے۔ تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعا رد کر دی۔ اس نے ہر پکار سن لی ہے، اس نے بس عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے تمہارا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ سنو، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ دعا کچھ بھی نہیں کر سکتی، تو سنو، ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ تمہارا نصیب تمہاری مرضی سے بدل سکتی ہے، بچھڑے ہوں کو ملا سکتی ہے، روٹھے ہوں کو راضی کر سکتی ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتی ہے، بے چین روح کو سکون پہنچا سکتی ہے، جو چھن گیا وہ واپس لوٹا سکتی ہے، تمہارا غم خوشی میں بدل سکتی ہے، الجھنوں کو سلجھاتی ہے، غموں کو ختم کرتی ہے، جو تمہارے دل کے تہخانوں میں چھپا راز حسرت ہے، سب کو حقیقت میں بدل سکتی ہے۔ دعا مانگا کرو، کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں جو دعا سے نہ مل سکتا ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم دعاؤں کی طاقت کو نہیں سمجھتے، اس لیے دعا مانگ کر بھی ہم بے سکون اور بے چین ہی رہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو نہیں جانتے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، مگر ہم یہ تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کون ہوتا ہے، وہ جو پالتا ہے، وہ جو
हमारी जिंदगियों का निज़ाम चला रहा है, वो जो हमारी बेआरामी को आराम में बदल सकता है, वो जो लाहासिल को हासिल बना सकता है, वो जो हमारे नुकसानात को नफ़ा बना सकता है, वो जो हमारे आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल सकता है, वो जो हमारे गमों को खुशी बना सकता है, वो जो शर को खैर में बदल सकता है, वो जो हमारे ख्वाबों को हकीकत बना सकता है। जब तक आपको ये इल्म नहीं होगा कि जिससे आप दुआ मांग रहे हैं वो रब कौन है और वो कैसा है, तब तक दुआओं में आपका यकीन नहीं होगा। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, भला कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है जब वो उसे पुकारे। देखना, अल्लाह एक दिन फिर तुम पर ऐसा मेहरबान होगा कि ये दिल फिर से मुस्कुराने लगेगा और फिर अल्लाह के एक ही हुक्म से तुम्हारा नसीब बदल जाएगा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो आपकी हर नामुमकिन दुआ पर कुन कह दे और आपकी जिंदगी में जो भी मुश्किलात और परेशानियां हैं जल्द ही उनको खुशियों में बदल दे और आपको वो राहत और सुकून अता करे जिसके आप मुंतज़िर हैं इंशाअल्लाह। तुम जानते हो कुरान में सब्र पर इतना जोर क्यों दिया गया है? अल्लाह बार बार कुरान में अपने बंदों को सब्र की ताकीद क्यों कर रहा है? क्योंकि सब्र एक मुश्किल चीज है, खासकर दर्द और गुस्से की हालत में। ना तो सब्र करना आसान है और ना ही सब्र आसानी से आता है। सब्र आपको हर लिहाज से, हर तौर पर, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, जज्बाती तौर पर और दिमागी तौर पर थका देता है और तोड़ देता है। इसलिए हमारा रब कुरान में हमें बार बार सब्र करने के लिए हौसला और हिम्मत दे रहा है और इसीलिए हमारे रब ने हमसे वादा फरमाया है कि अगर हम सब्र करेंगे तो वो हमारा साथ देगा और हम हमेशा उसे अपने साथ पाएंगे। सब्र कोई छोटी बात नहीं है, इसीलिए अल्लाह ने इसका अजर भी बड़ा और खूबसूरत रखा है। कुरान में मेरा रब फरमाता है, सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इंसान को हर चीज से आजमाया जाता है, कभी कभार बहुत मुख्तसर सा इम्तिहान लेकर जजा या सजा का फैसला कर दिया जाता है और कभी कभार अल्लाह को कोई चेहरा इतना पसंद आ जाता है कि वो उस चेहरे को बार बार देखने के लिए इम्तिहान को लंबा कर देता है। ऐसा नहीं है कि वो तकलीफ देता है और ऐसा भी नहीं है कि वो सुनता नहीं है, बस कुछ मंजिलों के रास्ते उसने ऐसे बनाए होते हैं कि तुम्हें उन तक पहुंचने के लिए अल्लाह की राह से होकर गुजरना पड़ता है। तुम सोचते हो कि ये तो मेरी पसंद की राह नहीं, लेकिन तुम ये गुमान भी नहीं कर सकते कि उस राह के आहर पर जो मंजिल है वो तुम्हारी कितनी पसंदीदा है। असल में वो बड़ी आला हिकमत अमली से अपने सब काम करता है। उसके कुन कहने का एक अपना मुनफरिद अंदाज है। वो बड़ी तरतीब से दुआएं कबूल करता है। वो छोटे छोटे रास्तों से बड़ी मंजिलों तक ले जाता है। यूं ही वो छोटे छोटे जरियों से तुम्हें मौजज़ों तक ले आता है। बस सब्र करो और इंतजार करो। मिलने का वक्त मुख्तलिफ हो सकता है पर मिलने वाली चीज का नहीं। बड़ा हुनरमंद है मेरा रब, नवाजने से लेकर मुतमय्यन करने तक हर शय पर कादिर है। और यकीन रखो कि जो कहानी अब तक अधूरी है उसे मुकम्मल करने वाला तुम्हारा अल्लाह है। रोते हुए मांगने का जो ख्याल जहन में आया है वो ख्याल लाने वाला भी तो तुम्हारा अल्लाह है। और जो दुआ बार बार बेसाख्ता जुबान से जारी हो जाती है उस दुआ को जिंदगी का हिस्सा बनाने वाला भी तुम्हारा अल्लाह ही है। याद रखो, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर वही नाज़िल नहीं हो रही थी। आप शदीद बेचैनी महसूस कर रहे थे। उधर कफार के हाथ तमसहर के लिए एक मौका आ गया था। अबू लहब की बीवी कहने लगी, ए मोहम्मद, लगता है तेरे अल्लाह ने तुझे छोड़ दिया है। अब वो तुझ पर क्यों अपनी वही नाज़िल नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये अल्फाज बिजली बन कर गिरते। आप शदीद
کبیدہ دل ہو جاتے تھے، لیکن وہی تھی کہ نازل ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آپ دعائیں مانگ رہے تھے، آپ کا خیال تھا کہ شاید اللہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے۔ آپ معافیاں طلب کر رہے تھے، اللہ سے وحی کی طلب فرما رہے تھے، لیکن آپ کا انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، بیماری کے سبب رات کا قیام بھی مشکل ہو چلا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دنیا میں کچھ باقی نہ بچا ہو، سب کچھ بے مقصد و بے معنی ہو چکا ہو۔ آپ کفار کے طعنوں سے کیا کم غمگین تھے کہ اللہ کی طرف سے بھی کوئی جواب نہ آتا تھا۔ ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اللہ کا پیغام لے کر۔ قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی دشمنی اختیار کی، اور آپ کا آنے والا دور آپ کے گزرے ہوئے دور سے بہتر ہوگا، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ ان آیات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت پیار سے اور قسم کی تاکید کے ساتھ تسلی دی گئی کہ آپ غمگین دل نہ ہوں، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز فراموش نہیں کیا۔ سنو یہ آیات تم بھی اپنے بارے میں سوچ سکتے ہو۔ ہر انسان پر ایسا وقت آتا ہے جب وہ سوچنے لگتا ہے کہ اسے اس کے اللہ نے چھوڑ دیا ہے، وہ اس کی دعائیں نہیں سن رہا۔ جب انسان کال ملا رہا ہوتا ہے لیکن دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا ہوتا، انسان شدید کبیدگی محسوس کرتا ہے، بے چینی انتہا پر پہنچ جاتی ہے۔ ایسے میں انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا رب اس سے غافل نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی ساری دعائیں سن رہا ہے، اس کی بے چینی دیکھ رہا ہے، اور عنقریب اس کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ انشاءاللہ یہ گھٹن راہیں عنقریب تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں تمہارے لیے وہ سب ہوگا جس کی تم نے تمنا کی تھی۔ جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، میرے اللہ سب کے حق میں بہترین فیصلے فرما دے، سب کے دلوں کو مطمئن کر دے، ہم سب پر نظر رحمت فرما دے، آمین یا رب العالمین۔